رومنز کا عیسائیت کو قبول کرنا یورپ کی تاریخ میں ایک لینڈ سلائڈنگ چینج ہے. آپ کو معلوم ہے کہاں سرے سے پیگن بت پرست. اچھا، اور یہ ایک اتنا بڑا معجزہ اور اتنا بڑا خرق عادت واقعہ اللہ رب العزت نے جہان کو دکھا دیا. ریکنسائل کرنے والا اسلام، مفاہمت کرنے والا اسلام، بیچ کی راہ نکالنے والا اسلام. اچھا، یورپ کو اچھی خاصی جو ہے نا ایکوموڈیٹ کرنے والا اسلام. یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ایبسولوٹلی اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. حق اور باطل کے مابین، شرک اور توحید کے مابین، اسلام اور کفر کے مابین، عبادت الہ حق اور باطل معبودوں کی عبادت کے بیچ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ رکھا ہے وہ دشمنی کا ہے. ہاں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوئیں اس کو ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سورۃ الکہف پچھلی بار ہم نے ترجمہ، مفہوم وغیرہ آیت نمبر 18 تک کیا تھا، لیکن کچھ بہت ہی بنیادی سیکھنے کی باتیں ان آیات سے وہ ہم پوری نہیں کر پائے تھے. تو پہلے ہم یہ پچھلی 2 آیتوں سے متعلق وہ چیزیں انشاءاللہ پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اگلی آیات پر جائیں گے. 19 تک ترجمہ ہو گیا تھا. ہاں جی 19 اور 20 کی ڈیٹیل ذرا جی ٹھیک ہے. یہاں اب رک کر تھوڑا سا ہم ان کے تاریخی حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں گے. ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا شروع میں کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ امام ابن کثیر نے زیادہ قوی اس بات کو جانا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی زمانے کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ مفسرین امام ابن کثیر کی امام ابن کثیر کے وجہ یہ ہے اس رائے رکھنے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے پوچھا تھا، یہودیوں نے پوچھوایا تھا. جب قریش لوگوں کو انہوں نے بتایا جی یہ پوچھ لیں، تو یہودی اپنے جو ہے زمانے کے جن ازمانوں کو وہ اون کرتے ہیں تو انہی زمانوں سے متعلق ہی پوچھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ماقبل مسیح کے دور ہی کا کوئی واقعہ ہونا چاہیے، یعنی بنی اسرائیل کے یہود کے کسی دور کا. اور اس کی وجہ یہی کہ یہودیوں نے پوچھوایا تھا. اچھا، یہ ایک تعارض تو بڑا بنتا ہے کہ یہودی عیسائیوں سے متعلق کیوں پوچھنے لگے، اور بلکہ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ عیسائیوں کے امور سے یہودیوں کو کہاں سے علم ہونے والا ہے. کوئی دوسرا سوال کو بہت جاندار نہیں ہے، کیونکہ عیسائی یہودیوں کے بعد آتے ہیں، اور بعد کے لوگ جو ان سے اختلاف کر گئے ہوں، بہت سارا کچھ ان کی چیزیں شیئر بھی کر رہے ہوں، ان سے متعلق اہم واقعات کا علم ہو سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ زیادہ مفسرین اسی طرف کو گئے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی امت کا ایک واقعہ ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ شروع آیت میں جو لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ بَلَدًا، تو اس حوالے سے یہ مطلب عیسائیوں ہی کی تاریخ کا یہ ایک واقعہ بنتا ہے. زیادہ مفسرین بھی اسی طرف کو گئے ہیں، تو ہم بھی اسی رائے کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا، اب آ جائیے اس کا ایگزیکٹ کون سا یہ زمانہ ہونا چاہیے. اچھا، اہل تفسیر نے جو کہا، کئی ساروں نے یہ قول لے کر آئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی حواری تھے جو ان کے اس علاقے کے اندر داعی بن کر آئے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو خالص توحید ہی کی اور صحیح جو انبیاء والا دین ہے اسی کی دعوت دے رہے ہوں گے، تو وہ دعوت انہوں نے دی.
یہ حواری ہو سکتے ہیں یا حواریوں کا کوئی مطلب شاگرد وغیرہ حواریوں سے متاثر ہیں. حواری بھی بالعموم ایسے ہوتے تھے کہ کسی علاقے میں چلے گئے تو آگے پھر ان سے سیکھنے والے کہیں اور سکھاتے رہے. ہم تھوڑی سی کڑیاں جوڑ رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ رومنز کب داخل عیسائیت ہوئے تھے؟ کوئی ہے علم آپ کو؟ رومنز پیگن تھے نا، بت پرست تھے. اچھا، یہ داخل عیسائیت کب ہوئے؟ یہ پہلا جو ایمپرر تھا، رومن ایمپرر جس نے عیسائیت کو قبول کیا، اس کا نام تھا کانسٹنٹائن. اچھا، یہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی 350 جو ہے نا 60-70 سال کے بعد رومنز نے اسلام قبول کیا. اس کی سرکردگی میں کانسٹنٹائن، یہ وہی کانسٹنٹائن ہے جس کے نام سے کنسٹنٹینوپل جو ہے نا وہ بنا ہے، جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں اس کا صحیح تلفظ ہے قسطنطینیہ، کیونکہ قسطنطین کانسٹنٹائن کا عربی تلفظ ہے. اچھا، تو قسطنطین جو ہے یہ جو شہنشاہ تھا یہ داخل ہوا ہے. اچھا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد. لیکن اس دوران میں رومنز کی ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہوتی چلی گئی تھی. یعنی ایک بڑی سطح پر سارے کے سارے رومنز جو ہیں وہ داخل عیسائیت ہوئے ہیں اس پہ. لیکن اس دوران میں بہت سارے رومنز عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے رہے ہیں. اچھا، خود یہ جو نوجوان تھے یہ کون تھے؟ اس حوالے سے بھی جو بیشتر اہل تفسیر نے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رومنز ہی کے ایلیٹ کے بچے تھے. یہ رومنز کی اس علاقے میں ہسٹری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ رومنز کی اس علاقے میں یہ جو مطلب ایسٹرن سائڈ ہے، یہ کوئی علاقہ ہے کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شام میں ہے، کوئی کہتا ہے یہ اردن میں ہے. اردن بھی آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی شام ہی کا حصہ ہے، موسٹ لائکلی شام کا ہی کوئی ایریا ہے، شام کا کوئی علاقہ ہے. شام کی سائڈ پر رومنز کا آنا ہے، آپ کو جانتے ہیں؟ آپ ہسٹری بھی تو تھوڑی بہت آنی چاہیے آپ لوگوں کو. بس یہی پتہ ہے کہ وہ 1000 سال سے سپر پاورز رہے ہیں یہاں پہ، رومن اور پرشین امپائر. رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی مطلب 500,000 سال پہلے تک بہت زیادہ پاور میں تھے. ہاں، یہ گریکس عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے، آپ کو بتائیے یہ ایرسٹوٹل یہ اور وہ جو ہے الیگزینڈر دا گریٹ، یہ گریس تھے، یہ رومنز نہیں ہیں. دونوں بت پرست ہیں اور دونوں قریب قریب کی قومیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت تھوڑا پہلے رومنز نے گریکس کو ہٹا کر تو یہ اس پورے خطے پر غالب آگے ہوئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا پہلے یہ رومنز جو کہ پیگن تھے وہ اس علاقے پر حکمران ہوئے، بلکہ انویڈرز ہوئے، انہوں نے یہ علاقے فتح کیے. اور یہ کولونائزیشن کی ہسٹری کہتے ہیں یہ بیسکلی رومنز کے ساتھ ہے. اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کولونائزیشن کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قائم ہو چکا تھا. یہ لوگ یورپین تھے، ان پورے علاقوں کو انہوں نے کالونیز بنایا ہوا تھا. اچھا، یہ کولونائزیشن ختم کس نے کی؟ صحابہ نے. مطلب صحابہ نے ان کو جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل دیا، یہ یورپ اپنے واپس جانے پر وہ ہو گئے. اچھا، تو مین وائل یہ پیگنزم کا غلبہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس سارے اول صدیوں کے اندر ختم نہیں ہو سکا تھا. اچھا، تو یہ ہے پیگنزم. اچھا، تھوڑا سا یہاں پر ایک بہت اہم چیز کا، اگر سورۃ الکہف کے مضامین کا تعلق فتنہ دجال سے ہے تو آپ یہ اندازہ کرتے جائیں کہ یہ ساری بحث عیسائیوں کی ہے. آپ کو یاد ہے 1-2 بار پہلے بھی ہم نے اس بات کو ٹچ کیا تھا. دجال کے مبحث میں عیسائیت کے ساتھ ہماری جنگ، اور وہ جو آخری ملاحم ہے وہ بھی کن کے ساتھ ہونا ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ. اچھا، تو یہ پیکج جو ہے اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو رومنز تھے یہ ہم نے کہا کہ یہ بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا فواحش
اس قدر تھے جس کی حد نہیں ہے. یہ آج بھی بہت ساری جو ان کی عیدیں ہیں ان کو عید کہہ لیتے ہیں یا فیسٹیولز کہہ لیتے ہیں, یہ زیادہ تر یہ رومنس ہی کی چلی آتی ہیں. اچھا, یہ اس علاقے کے اندر رومنس کا اقتدار تھا. روم کا ایک گورنر تھا جو یہاں پر حکومت کرتا تھا. اچھا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس شاگرد یا شاگرد کے شاگرد کی دعوت سے اس علاقے کے اندر حکمران خاندانوں کے کچھ بچے اسلام لے آئے. اچھا, تو عام لوگوں کو تو موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ مطلب ان پر کوئی رحم ترس وغیرہ کیا جائے. ان لوگوں کو جو مہلت ملی تھی وہ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے بڑے خاندانوں کے بچے ہیں, کوئی وزیر کا بیٹا ہے, کوئی کسی اور بڑی مطلب شخصیت کا بیٹا ہے, تو ظاہر ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دیں, ہم سمجھاتے ہیں. وہ کسی کے اماں, کسی کا ابا, کسی کا کوئی اور بڑا لگتا, تو وہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے بچے بگڑ گئے ہیں اور اب یہ جو توحید پر آ گئے ہیں تو ہم لوگ تو پھر بالکل ہی باغی ہو جائیں گے. تو اگر ان کے ساتھ ہم نے نرم ہاتھ رکھا تو پھر باقیوں کے ساتھ تو بالاولا پھر ہمارا سہنا. تو اس وجہ سے ہم ان پر کوئی نہیں, لیکن تمہارے منہ کو, تم جو کوئی باپ ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی تایا ہے, کوئی مطلب ہے, تو تم کیونکہ ہمارے ہو تو اس وجہ سے ہم ان کو موقع دے سکتے ہیں. تو ان کو بنیادی طور پر موقع ملا تھا بادشاہ کی. اور تفاسیر میں بالعموم یہ بات بھی آئی ہے کہ کچھ خاص مواقع پر کوئی خاص سیلیبریشنز وغیرہ ہوتی تھیں, لازماً ان کو بت کے آگے ذبیحہ کرنا ہوتا تھا, جو کہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو یہاں سے مطلب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اور اس طرح کے واقعات اور بھی کئی جگہوں پہ آتے ہیں کہ غیر اللہ کا ذبیحہ دینا پورے شرک کا ایک سمبولک مطلب حصہ ہوتا تھا, پورے شرک کا غیر اللہ کا ذبیحہ دینا. اچھا, تو ان سے بھی یہ تقاضا تھا کہ یہ ذبیحہ دیں غیر اللہ کا, جس پہ انہوں نے انکار کیا تو ان کو موقع دیا گیا. اور یہ اپنی اس مہلت کے دوران سوچ بچار کرتے ہوئے یہ جو سارے ہے نا کہ وہ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے اور اپنے ایمان کو ایک دوسرے کو جو ہے نا اس پر اسٹرینگتھن کر رہے تھے, پکا کر رہے تھے. جینا مرنا اسی پر ہے, ہم نے بالکل شرک نہیں کرنا, ہم تو تباہ ہو جائیں گے, اتنی غلط بات بول بیٹھیں گے اگر ہم نے شرک کیا. یہ ساری ان کی باتیں اس مہلت کے عمل میں ہیں جب ان کو وہ دیا گیا کہ الٹیمیٹم ہے, اور جیسے ہی الٹیمیٹم پورا ہو جائے گا یا تو ان کو دین شرک کے اندر واپس آنا ہوگا اور یا پھر ان کو جان دینی ہوگی. جان دینا بھی آسان نہیں ہے, اور مطلب اور ملت شرک کے اندر واپس آنا تو مسلمان کے لیے خارج سوال ہے. اب یہ ان کی آزمائش تھی. یہ اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ یعنی رومنز کا اسلام کی طرف کو متوجہ ہونا اس وقت سے شروع ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ایمپرر کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت کو قبول کیا تھا کیا یہ ایک سیاسی عمل تھا یا واقعتاً اس نے اخلاص سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے کوئی بھی کام جو ہے نا غیر سیاسی نہیں ہوتے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ طاقت پکڑ گئی ہے یہ عیسائیت کی دعوت ہماری اپنی قوم کے اندر, تو اب بہتر یہ ہے کہ میں بھی اسی دین کو قبول کر لوں. تو ایک طریقے کا اس نے جو ہے نا وہ سیاسی مطلب چال چلی تھی اور سیاسی طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کی تھی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کسی درجے کا مطلب اخلاص بھی موجود تھا. یہاں ایک اور چیز بھی ہم کہتے چلیں گے, سورۃ الکہف کے موضوعات سے اس کا تعلق نہیں ہے. رومنز کا عیسائیت کو قبول کرنا یورپ کی تاریخ میں ایک لینڈ سلائیڈنگ چینج ہے. آپ کو معلوم ہے کہاں سرے سے پیگن, بت پرست, ہیلووین اور وہ پتہ نہیں کس قسم کے مطلب آپ کو پتہ کہتے ہیں وہ یعنی پتہ نہیں کتوں کا خون لگا کرنا وہ مطلب ناچتے تھے, مطلب اس طرح کے سیویج جو ہوتے ہیں وحشی درندے, اس طرح کے مطلب یہ قومیں تھیں. اچھا, ان کو جیسی کیسی عیسائیت ملنا
یورپ کے حوالے سے وہ جو صاف بت پرستی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. یہ آپ کے علم میں رہے کہ چرچ نے پیگن جو اثرات تھے ان کو آہنی ہاتھ سے ختم کیا تھا. یہ کہانی تھوڑی سی آپ یہ اولمپکس کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ کیا تھا یہ اولمپکس کیا ہے ویسے؟ یہ جو ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے اولمپکس کیا ہے؟ آج کے ورلڈ میں تو اولمپکس گیمز ہی ہیں نا پوری دنیا میں. گیمز تو ہیں، پیچھے کیا کہانی ہے؟ جو رومنس کے وہاں اسٹیڈیمز بڑے بڑے اس کے اندر شیپ چھوڑ دیتے. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جہاں کہیں پتہ نہیں یار، ایک تو آپ لوگ ذرا دیہاتی علاقے میں شاید کوئی رہا ہو نہ رہا ہو، دیہاتی علاقوں میں آج بھی میلے ہوتے ہیں سالانہ نا. جب بھی میلہ ہوتا ہے کبڈیاں، کھیل، کشتیاں اور خوب اس طرح کا جو ہوتا ہے، جب بھی کسی مطلب کوئی شرکیہ قسم کے تہوار کوئی ہوتا ہے میلہ ویلا، اس کے اندر یہ نا کھیل کود مقابلے وغیرہ ضروری ہوتے ہیں. یہ آپ کے علم میں رہے، مطلب یہ دین ہے نا. اچھا، دین نے اسلام جب ریپلیس کرتا ہے اس کی ان کلچرل جو ایسپیکٹس ہیں نا ان کو دین اسلام بھی رکھتا ہے. اور یہ ہے مطلب عبادت کا نا، جب آپ شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز کا ایک میننگ فلنس جو ہے وہ آپ کو مزہ دیتی ہے. کہ یعنی عید کے دن مسجد نبوی میں حبشہ کے کچھ لوگوں کا ایک کھیل پیش کرنا نیزوں کے ساتھ، وہ زیادہ حدیثوں میں آتا ہے یزفنون، لیکن مسند احمد کی ایک حدیث میں یرقصون. ویسے یزفنون کا مطلب بھی ناچنا ہے، لیکن مسند احمد کی ایک حدیث کے لفظ بھی ہے یرقصون. وہ تو آپ بھی میرے خیال سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک مطلب کھیل جو ہے نا، ایک علاقائی کھیل پیش کیا جس میں تھوڑا سا ناچنا ٹائپ کی بھی وہ تھی. اور کیونکہ زیادہ شاید اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کو اجازت دی تھی. اور آپ کو معلوم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لِتَعْلَمْ يَهُودَ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، آج یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بہت گنجائش ہے، بہت کھلا پن ہے، بہت آسائش ہے. انی بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھ کو حنیفیت سمحہ کے ساتھ، حنیفیت کا مطلب جو بہت کھری ستھری توحید ہے اس کے ساتھ، جس کے ساتھ بہت ساری آسائش، نرمی، کھلا پن ہے، حنیفیہ سمحہ. تو مطلب یہ درست ہے، یہ میلے بنیادی طور پر عبادت ہوتی ہے. یہ جو میلے ہوتے ہیں کسی بھی ایسی ہستی کے مطلب جس کی آپ عبادت ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے، لیکن یہ اس کے ساتھ کلچر ضرور جڑتا ہے، اور اسلام بھی کلچر کو جوڑ دیتا ہے بہت سارا. یہ وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عید کی خوش پوشاکی اور اچھے اچھے پکوان کھانا، انجوائمنٹ کرنا عید کی، اگر عید حق ہے تو یہ سب عبادت ہے، اور اگر عید ناحق ہے تو یہ سب گناہ ہے. یعنی اس دن کی کبڈی کھیلنا اگر کسی بت کا تہوار ہے، جی میں نے کہا اس دن کی لائٹیں لگانا ہے تو اس صورت میں یہ گناہ ہے. اچھا خیر بات، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اولمپکس کا جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولمپیا ایک بت تھا، وہ یا بت کی جگہ تھی یہ اینشینٹ گریس میں. وہ اتنا بڑا بت تھا، کہتے ہیں کہ آدمی مطلب دیکھتا رہے، بہت بڑا تھا. زیوس نام کا بت انہوں نے اتنا بڑا بنایا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کو لگ رہا ہے. تو باقی بتوں کے میلے ہوتے تھے ہر سال. یہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دور دور سے لوگ تیاری کر کے آتے تھے، تو 4 سال کے بعد ہوتا تھا. اور ایک میلے اور اگلے میلے کے بیچ کے کا جو عرصہ ہے اس کو اولمپیاڈ کہتے تھے، اولمپیاڈ. اچھا، میں اصل میں یہ بتا کیوں رہا ہوں، یہ گریس ختم ہوئے، رومنز آئے. رومنز نے بھی اس تہوار کو اور یہ اولمپیا کے اس کو رکھا، بلکہ کہتے ہیں رومن ایمپرر نے ایک بار خود جانا تھا کھیلیں وغیرہ دیکھنے کے لیے، کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، تو اس نے کہا کہ مطلب اس بار روک دیا جائے. تو پھر 8 سال بعد ہوا تھا کہ جی میں نے آنا ہے، تو میں نے کشتیاں دیکھنی ہیں، میں نے سارے وہ دیکھنے ہیں. تو مطلب رومنز بھی اس کے اندر شریک رہے تھے اس شرکیہ تہوار کے اندر. اچھا، یہ بھلا یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا؟
یہ کہتے ہیں جب سے رومنز نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسائیت اتنی گئی گزری عیسائیت جو رومنز کو ملی، وہ اس کے دم سے اتنا تو ہوا کہ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنے لگے، بلکہ نیو ٹیسٹامنٹ بھی پڑھنے لگے۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس میں کس کا ذکر ہے؟ باقی انبیاء کا۔ اس میں آخرت کی باتیں ہیں، اس میں نبوت کی باتیں ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ شرک کی نفی ہے۔ اچھا، تو وہ جو رومن پیگنزم ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا بت پرستی ہے۔ اس سے ہٹ کر تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی رومنز نے عیسائیت کو قبول کیا تو چرچ کو خوب امپاورمنٹ ملی۔ چرچ نے باقاعدہ ان تمام پیگن تہواروں پر پابندی لگا دی جو گریس اور رومنز اپنے پیگنزم کے دور میں مناتے تھے، انکلوڈنگ یہ جو اولمپیا والا میلہ تھا۔ اور اس وقت سے لے کر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ایسا گم ہوا، اتنا بڑا بت تھا، ایسا گم ہوا کہ تاریخ میں پھر وہ ملا ہی نہیں، اور آہنی ہاتھ سے ختم کیے تھے یہ سارے پیگن تہوار چرچ نے۔ اچھا، اس لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ یورپ کے حق میں یہ جیسی کیسی بھی عیسائیت تھی، اس پیگنزم کے مقابلے پر ایک بہت بڑی غنیمت تھی۔ یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کا مطلب اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ میں اصل میں اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، تو مجھے اس پہ دیکھنا ورنہ میں اتنی ڈیٹیلز مجھے ہسٹری کی یاد نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ مجھے لکھا تھا یہ جو ہے کہتے ہیں کہ 1800s میں جب یورپ نے چرچ کے خلاف بغاوت کی، آپ کو پتہ ہے یہ جو یہ فرینچ ریولوشن اور اس کے بعد کے یہ سارے واقعات، یورپ کا دین کے خلاف بغاوت کرنا۔ اچھا، وہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء، یورپ نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ہے نا ما قبل عیسائیت کے ساتھ اپنی روٹس تلاش کرے۔ یہ اس پوائنٹ کو براہ کرم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت اچھے عالم شیخ ظفر الحوالی وہ کہتے ہیں کہ یہی موومنٹ تھی، پہلے میں خیر اس کا ذکر کرتا ہوں پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 1800s میں کوئی بہت بڑا کوئی ملحد تھا یورپ میں، اس نے باقاعدہ چندے جمع کیے سڑکوں سے کہ میں نے ایکسکیویشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے۔ وہ بت جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کون کون سے آرکیولوجسٹوں کو اس نے وہ جوڑا، پے کیا، پتہ نہیں پروجیکٹ بنایا، کھدائیاں کیں، فنڈ کیے یورپ نے، اور آخر وہ بت تلاش کیا جس کا نام ہے، اور وہ جو یہ میلہ تھا 4 سالہ میلہ، 1500 سال تک چرچ یہ جو خدا کا بیٹا کہنے والا چرچ ہے، اس نے تو اس مشرک تہوار کو بند کیا تھا۔ آج ہم بھی خیر کھیلتے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ چرچ نے اس کو پر باقاعدہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال کی پابندی کے بعد، یا مطلب 1500 سال کی پابندی بن جائے گی، نہیں 1500 ہی بنے گی، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر دوبارہ کیا، تو کیونکہ یہ پیچھے جانا چاہ رہے تھے۔ انبیاء والا یہ جو پورا ہے نا یورپ کی ایک نسبت دین ابراہیم کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ٹھیک ہے، انبیاء کے صحیفوں کے ساتھ، اس سے ہٹ کر مطلب ہے کہ ما قبل انبیاء دور کے اندر اپنی جڑیں تلاش کرنا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا، اور یہ کہنا کہ ہم وہاں سے ہیں۔ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہ ایک موومنٹ تھی جس نے یہ کوشش کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی فرائنہ کے مصریوں کو کہا کہ تم فرائنہ اور وہ جو اہرام پیرامڈز اور اتنے بڑے بڑے مونومنٹس ہیں، کمال ہے جی انسانوں کے اتنی بڑی بڑی جو ہے نا مطلب کام ہے، تم جو ہے نا اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہ گولی تھی اصل میں دین انبیاء سے ہمیں ہٹانے کے لیے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے یہ ادھر ہمیں موہنجو ہڑپا دوسرا کہتے ہیں، مطلب آرکیولوجی کی تحریک اپنی جگہ پر اس کا ایک سائنٹیفک ضرور ہوگا کہ آپ دیکھیں، وہ کریں، ریسرچ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آرکیولوجی بیک وقت ایک موومنٹ بھی تھی یورپ کی، بڑی انٹیلیجنٹ قسم کی، جس کے بہت سارے اہداف یہ تھے کہ یہاں کی قوموں کو انبیاء سے ہٹائیں، جوڑیں۔ یہ وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کا یہ جو موقع ہے غیر معمولی حق رکھتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں وہ گنگا جمنا ہمارا، اس سے کیا وہ ہے۔ آپ کے بڑے کون ہیں ویسے؟ آپ کے بڑے کون ہیں؟ مطلب کوئی یاد ہے مطلب ہے کہ ہمیں اسلام ملا
آج سے مطلب کتنی مطلب 1000 سال پہلے مل گیا ہوگا، 1100 سال 1200 سال پہلے مل گیا ہوگا، اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ اچھا ظاہر ہے ہمارے بڑے کوئی ہوں گے، ہر قوم کسی نے کوئی بڑے، کسی پہ فخر کرنا، جی ہم وہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں بالکل بھول گیا، سوائے یہ کہ ہمارے بڑے انبیاء ہوتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اس کا نام ابراہیم رکھتا ہے، کوئی یعقوب رکھتا ہے، کوئی یوسف رکھتا ہے، کوئی محمد، کوئی ابو بکر. یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم جو ہے نا ہمارے بڑے، اچھا ہمیں زمزم جو ہے نا، زمزم کا ایک قطرہ وہ سارے گنگا جمنا اس کے تقدس سے ہمیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ مطلب ایک جو ہے نا وہ انبیاء کے ساتھ جڑنا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تاریخی پس منظر بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ معلوم ہونا فائدہ مند رہ جاتا ہے ان سارے بیانات کو سمجھنے کے لیے. اچھا تو یورپ کا دین ابراہیم کے ساتھ جڑنے کا یہ واقعہ، اچھا یہ عمل بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس حوالے سے تمام انبیاء بنی اسرائیل، آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہیں. سورۃ الصف میں باقاعدہ کہا بھی گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہاری طرف رسول بنا کر، میں پرائمریلی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. لیکن یہ کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، آج کہتے ہیں کہ وہ جب بھی آپ کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کرسمس کا وہ ہوتا ہے، وہ برف گرنے کا، آپ کو پتہ ہے کرسمس جب بھی آئے گی وہ برف گرنے کا آئے گا. بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے سے ہیں، وہاں تو اس طرح برفیں نہیں پڑتی، برف پڑتی ہے تو یورپ پہ پڑتی ہے. تو کہتے ہیں سارا کا سارا جو ہے نا وہ دین ابراہیم کا تعلق یورپ سے جڑنے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ رومنز کے قبول اسلام قبول عیسائیت کرنے سے جڑا ہوا ہے. اچھا تو دین ابراہیم کی طرف کو رومنز کا آنا اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب سے یہ لوگ اصحاب کہف، جن کا ہے کہ یہ بالکل شروع عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف جانے سے کچھ ہی عرصے کے بعد مطلب یہ ہوا ہے. اچھا لیکن اس دوران میں ایک بڑا واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت جس زمانے میں ان کو ملی خالص توحید تھی. شروع کے دور حواری ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہوگا یا حواری کے کچھ پڑھائے ہوئے شاگرد وغیرہ اس سے تربیت لیے ہوئے وہ لوگ ہوں گے. تو یہ صاف ستھری خالص توحید تھی جو ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی، یہ نوجوان. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی مدت کے لیے صلاح دیا. اچھا اب آپ امیجن کریں، کیونکہ اب ہسٹری کے کچھ ہم نے پہلو جو ہے نا وہ جوڑ دیے ہیں، اب آپ اس پوری سچویشن کو اچھی طرح ویژولائز کر سکتے ہیں. اب یہ قرآن مجید میں اگلی آیات میں مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال، سولر لحاظ سے، شمسی لحاظ سے 300 سال. اچھا اب آپ کو بتائیں یہ 300 سال اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 50 60 سال کے بعد مطلب ہوئے ہوں گے تو تقریباً یہ وہی زمانہ ہے جب ان کو جگایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ جب سارے ہی رومنز عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن ہو کیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کانسٹنٹینوپل ہی کا وہ واقعہ ہے کہ اس ظالم نے عیسائیوں کے جو کئی سارے فرقے تھے ان میں سے اس فرقے کو امپاور کیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. اور وہ جو ہے نا ٹرینٹی وغیرہ کا جو اصل مطلب، ورنہ یہ تھا کہ وہ مطلب وہ یہ بھی ایک فرقہ تھا تو دوسرے بھی فرقے تھے، جیسے ہم تاریخ اسلام میں ایک فرقہ حق ہے اور دوسرے کئی ساروں نے مطلب جو دین کو بگاڑا خراب کیا تو وہ بھی بہرحال تھے. لیکن سلطنت نے آ کر اس ایک کو وہ کر لیا. تو اب یہ جو لوگ جاگے ہوں گے تو ان کو اب وہ ایک عیسائیت تو ملی ہے اور ان کو حیرانی بھی ہوگی، سبحان اللہ جس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے ہمیں یہ ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں، اور دیکھو پوری کی پوری قوم اسی دین کو، دین عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر چکی ہوئی ہے. لیکن وہ دین ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اس دین کے اندر بھی جو ہے نا وہ اب شرک آ گیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ سارا عیسائیوں کا غلو آ گیا ہوا ہے. تو یہ کچھ مطلب تاریخی پس منظر اس کا. اب ایک اور بات اس کے ساتھ سمجھ لیجئے، یہ رومنز بنیادی طور پر وارث ہیں گریکس کے، ایسا ہی ہے. گریکس سب سے زیادہ کس چیز میں ممیز ہیں، ڈسٹنکٹ آپ کو نظر آتا ہے، کس چیز میں ہے؟ فلسفہ، فلسفی ہے نا. اچھا تو فلسفی بنیادی طور پر کیا ہے؟ عقل پرستی،
ٹھیک ہے، عقل پرستی کہ میری جو عقل میں آتا ہے اس کو میں کروں. اچھا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رومنز جو ہیں بے شک مطلب انہوں نے عیسائیت بھی قبول کر لی لیکن بہت کچھ وہ چیزیں ان میں باقی تھیں. تو عقیدہ آخرت سے متعلق ان کے مابین بہت ساری بحثیں عروج پر تھیں. جس وقت اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو جگایا اور اس سے ان کی وہ بہت ساری بحثیں ملیمیٹ ہو گئیں جو عقیدہ آخرت سے متعلق اور بعث سے متعلق، مر کر جی اٹھنے سے متعلق ان کے ہاں چلی آ رہی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اضافی طور پر ہوا. ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جان بچائی اور ان کو اٹھا کر دنیا کو حیران کر دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ عقیدہ آخرت سے متعلق بھی ایک بڑے زمانے کو آپ کو تو نہیں ہے، جب ہو گیا تو پھر اب اگلی بستی، پھر اس سے اگلی بستی، بستیوں کی بستیوں کو جب یہ معجزہ ہے تو مر کر جی اٹھنا یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اثر نو لوگوں کے ہاں مضبوط کر دیا اور ایک بڑی مدت تک لوگوں کو اس واقعے سے عقیدہ آخرت کو ماننے میں مدد ملی. اچھا اس آیت کے اندر اسی بات کا بیان ہے. وَكَذَلِكَ سوری یہ جو اگلی آیت ہے نا، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اچھا اب یہاں پر دو تین باتیں ہم نے اور کہنی ہیں جو فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت ہی بنیادی رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وہ کر لیں، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید سے جو ہے نا ہسٹری کے کئی بڑے بڑے واقعات کا بیان آپ لے لیتے ہیں. اچھا وہ جو بقرہ میں وہ جو واقعہ ہوا ہے کہ وہ ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کریں. اچھا بیک اینڈ فورتھ وہ پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے. اچھا اس میں ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ گائے جو ہے وہ فصلوں کو سیراب نہ کرتی ہو، فصلوں کو مطلب اریگیشن کے کام نہ آتی ہو. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہیے کی ایجاد موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی. کیا خیال ہے؟ گھومتا ہے نا، گھومتا ہے. تو کہتے ہیں کئی ساری چیزوں میں قرآن مجید سے ہسٹری کے بڑے بڑے واقعات کے کلوز جو ہیں وہ ملتے ہیں. اچھا اب اس میں کرنسی ہونا، کرنسی انسان اب اتنا قدیم زمانہ ہے لیکن کرنسی ہوتی تھی کہ اس کا شواہد کہاں سے ملیں گے؟ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اچھا یہیں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یکدم جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی کہ جی یہ 300 سال پہلے کے لوگ کہیں سے دریافت ہو گئے. بھئی ٹو بگن ود پتہ کیسے چلا کہ یہ 300 سال پہلے کے ہیں؟ اچھا ایک تو مفسرین نے یہاں پر کہا کہ اغلباً ایسا ہوگا کہ ان کے ناخن اور بال اس قدر بڑھے ہوئے ہوں گے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ہمارے دور کے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ جو ہے چہرے کے فیچرز کوئی ایسے ہوں گے 300 سال کچھ نہ کچھ تو جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت پرانے کسی دور کے لوگ ہیں. لیکن دوسرے اہل تفسیر نے کہا کہ یہ رائے زیادہ کبھی معلوم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھتے ہی آپس میں جو کہا یار کتنی دیر رہے ہیں، وہ اگر بال دو سبھی کے اتنے بڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے ہیں نا، اتنے بال بھی اور ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں تو بنتی نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر تم رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی طور پر کوئی ایسی تبدیلیاں ویزیبل نہیں کی، وہ بالوں کا بڑھنا، ورنہ وہ اس طرح کا سوال نہیں پوچھتے. تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے یکدم سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں؟ اور حیرت کی بات ہے یہ کہاں سے آ گئے کرشمہ اور معجزہ؟ ہاں پہننا اوڑھنا ان کا لباس، پہننا اوڑھنا بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل میں کہتے ہیں کہ کرنسی بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، کہتے ہیں کرنسی پورا کلو دیتی ہے. مطلب ٹائم اور ہسٹری کے مختلف ادوار سے متعلق آپ کو پتہ ہے، یہ آرکیولوجی وغیرہ بھی انہی چیزوں پر مطلب بیس کرتی ہے نا. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں کہ آپ کیسے ایک دو چیزوں سے بہت بڑے بڑے نتائج اخذ کرتے ہیں.
تو کرنسی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. اور یہیں پر جو اہل تفسیر نے کہا کہ وہ جس بادشاہ کے نام کا سکہ چلتا تھا، اب یہ پتہ نہیں اس کی تصویر بھی ہوتی ہوگی اس زمانے میں سکوں کے اوپر، یا نام وغیرہ ہوتا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اس کا نام تھا دقیانوس. یہ آپ کہتے ہیں رومنس کے ناموں کے آخر میں نا ایس یا اوس کا نا وہ اینڈنگ آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بلکہ عام طور پر اس کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن عربی وغیرہ میں جب ہے کلاڈیوس، تو اس طریقے سے نا وہ مطلب آخر میں اس طرح کا بولتے ہیں، کچھ اینڈنگ بولتے ہیں. تو کہتے ہیں دقیانوس اس کا نام تھا. ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں یار یہ بڑا دقیانوسی آدمی ہے. تو دقیانوس کا مطلب ہے بہت پرانے زمانے کا، تو وہ ایک سمبولک یوز ہی پڑ گیا کہ جی بہت پرانے زمانے کا دقیانوسی. ورنہ دقیانوس کہتے ہیں ایک بادشاہ کا نام تھا جس کے زمانے میں اس کے سکے چلتے تھے، اور یہ اصحاب کہف بنیادی طور پر اس زمانے کے لوگ تھے. تو جیسے ہی آیا تو دقیانوس نام کے بادشاہ کا سکہ لے کر یہ کھانا خریدتا پھر رہا ہے، تو وہاں سے ان کو بھئی یہ کہاں سے سکہ آ گیا. تو یہ یا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چکر ہے، یا اس نے مطلب کہیں سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے. جھٹ سے بادشاہ کے پاس بات پہنچ گئی اور سرکار انوالو ہو گئی، اور اس طریقے سے پورا معاملہ جو ہے نا وہ قوم کے سامنے آ گیا. اچھا، اور یہ ایک اتنا بڑا معجزہ اور اتنا بڑا خرق عادت واقعہ اللہ رب العزت نے جہان کو دکھا دیا. یہ تو ہم نے کہا بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیجو، اور بِوَرِقِكُمْ، یہاں سے بھی بعض لوگوں نے بڑی خوبصورت بات نکالی ہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، یہ اپنا جو تمہارے پاس سکے ہیں، تمہارے سکے، بِوَرِقِكُمْ، تمہارے سکے، اس کا مطلب وہ سب کے تھے. تو کہتے ہیں یہ جو دینی عمل ہوتا ہے، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ اس میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے. یہ ہو سکتا ہے اگر کسی آدمی کے پاس کم ہے تو وہ کم ڈالے، زیادہ ہے تو زیادہ ڈالے. تو نا یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کے سب جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرنا. تو سب نے مل کر کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اپنی پونجی جمع کی ہوئی تھی کہ ہم ایک دین کے مشن پر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر لے کر جا رہے ہیں، تو سب نے مل کر اس میں وہ کیا ہوا تھا. تو ایک سنت ہے کہ سب اس میں حصہ ڈالیں. اب جو اصل بات آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ. پچھلی بار آپ نے پوچھا تھا موٹا کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ورڈز کاؤنٹ میں یہ بالکل مڈل کا لیٹر ہے. یہ آدھا قرآن اس سے پہلے ہو گیا ہے اور باقی آدھا اس کے بعد ہے، یہ بیچ کا لفظ ہے. اچھا، لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہاں، بہت دھیما رہنا. اچھا، یہاں پر لوگوں نے کئی سارے اہل علم نے کہا کہ دور فتنوں اور خاص طور پر دجال کے فتنوں کا ایک بہت بڑا یہ ہے کہ وہ کسی نے تو بڑا خوبصورت لفظ بولا کہ اسٹے ان لو پروفائل. اسٹے ان لو پروفائل، یہ ایک طریقے سے ترجمہ کیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا. یہ اور سبحان اللہ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ بالکل ایک فتنہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا پوسٹ 9/11، خاص طور پر امریکہ میں رہتے، اس زمانے میں امریکہ میں ہی تھا. اچھا، وہ یعنی اسلام کو جو ہے نا وہ مس شیپ کرنا اور اسلام کو امریکنائز کرنا یا ویسٹرنائز کرنا، اسلام کا وہ ورژن دینا جو ویسٹ کو بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہو. یہ عمل پہلے سے چلا آ رہا تھا، میں یہ نہیں کہ اس کے بعد شروع ہوا ہے، لیکن یہ ایکسپیڈائٹ ہو گیا، غیر معمولی تیزی پکڑ گیا 9/11 کے فوراً بعد. یہ اپولوجیٹک اسلام، ٹھیک ہے. اچھا، بہت ساری چیزیں جو کافروں کو چبھتی ہیں ہم پورا بندوبست کریں کہ وہ کہیں گے تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کافروں کو اسلام میں چاہیے ہم ڈھونڈ کر ان کا ثبوت دیں کہ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے. آپ نے وہ بہت سارا دیکھا ہوگا جو یورپ کے اندر وہ تھی، ہمارے لوگوں نے کہا تو ہم نے بھی یہ تو اسلام سے لیا ہے، انہوں نے بہت سارا کچھ یہ تو یہ اسلام سے لیا ہے، پوری ڈیموکریسی آپ کو پتہ انہوں نے اسلام سے لی ہے اصل میں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے نا ریکونسائل کرنے والا اسلام، ریکنسائل کرنے والا اسلام، مفاہمت کرنے والا اسلام، بیچ کی راہ نکالنے والا اسلام. اچھا، یورپ کو اچھی خاصی جو ہے نا ایکوموڈیٹ کرنے والا اسلام،
یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ایبسولوٹلی اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے۔ قبروں شبروں پہ لوگ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، جتنا بھی بڑا فتنہ ہوگا اس فتنے کے مقابلے پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل یہ فتنہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں اور پھر یورپ میں بھی کوئی جتنا زیادہ مشہور اور ہائی پروفائل میں تھا نا، اس کو اتنا زیادہ پریشر لینا پڑا، کیونکہ اگر وہ نہیں بولے گا تو آپ کو پتہ ہے یہ جو جوڈیشل ٹرائل ہے یہ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، واللہ جوڈیشل ٹرائل تو کسی کسی کا ہوتا ہے، میڈیا ٹرائل مار دیتا ہے آپ کو۔ میڈیا، آپ نے میڈیا میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اوف خدایا آپ ایسے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اور جتنا مطلب ہے آدمی زیادہ مشہور ہوگا اتنا بڑا کیمرہ آئے گا، اتنا بڑا اس کی کوریج ہوگی، اتنا بڑا زیادہ، اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کچا چبانے کے لیے، جو بولنا ہے اس نے یہ تھوڑی ہے مطلب وہ سن کے اگلے دن جو اس پر وہ ہونا ہے اور اس کا وہ کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس معاملے میں جو جتنا زیادہ جس کی شہرت تھی اتنا زیادہ وہ فتنوں کا شکار ہوا، بہت مشکل ہو گیا کہ وہ صحیح اسلام پر ہی کھڑا رہے۔ اچھا، بچہ کون جس کو لوگ جانتے ہی نہیں، اس کو کون آئے گا اس کے پیچھے، کون وہ کہے گا؟ کہتے ہیں یہ ولیتلطف جو ہے نا دھیما رہا، مطلب کسی نے اتنا غلط نہیں کہا، ولیتلطف کا مطلب ہے اسٹے ان لو پروفائل۔ مشہور کہتے ہیں فتنوں کے وقت میں شہرت والا ہونا آپ کے لیے موت ہو سکتی ہے۔ آپ گمنامی، اچھا آپ کو تو ویسے بھی گمنامی اللہ کو بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے نا، گمنامی ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے ایک پوزیشن لی، اس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سرے سے مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایک سیلیبریٹی ہوں، ایک بڑی شے ہوں۔ جتنا آپ مشہور ہوں گے اتنا زیادہ آپ فتنوں کے لیے زیادہ ایکسپوزڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ولیتلطف جو ہے نا، دھیما رہنا، لوگوں کی نظروں میں کم سے کم آنا، محسوس کم سے کم ہونا، اپنے کام سے کام رکھنا فتنوں کے ایام میں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ایگزیکٹ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے کہی کہ کوئی بندہ اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ آزمانے کے لیے چلا نہ جائے، وہ جی میں تو بڑے مضبوط ہوں، بھائی صاحب آپ مطلب وہ اس کا راستہ اور ہے، آپ راستہ ہی نہ لیں، الا یہ کہ ایک آدمی کسی وجہ سے مطلب پوچھ ہی لی گئے، سامنے آئی گیا، تو ان مثال میں فرمایا کہ اعظم الشہید عند اللہ، کہ سب سے بڑا شہید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تو ہے کہ جس پر ہو گیا۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ بندہ کرے کہ ایوائڈ ہی کرے، اور فتنوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے نا وہ سامنے آنے کی بجائے خاموشی رہنا، اپنے ایمان بچانے کی فکر کرنا، مطلب ان جنرل یہ بہت زیادہ مطلب ریکومنڈیبل ہے۔ اس آیت کی روح سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے دلائل ہم کو ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، یہ آج ہم تھوڑا سا زیادہ وقت اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ کیونکہ بہت بیسکس ہیں فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے، اور سورت کا بہت زیادہ تعلق ہے ہی اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ آگے آپ جو پڑھ رہے ہیں، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر تم ان کے قابو میں آ گئے تو یا تو وہ تمہیں بالکل پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، یا تم کو وہ اپنی ملت میں واپس لوٹا لیں گے۔ اچھا، یہاں ہم ایک بنیادی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے دور حاضر کے خاص طور پر مطلب علماء عقیدہ نے اس بات کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے مابین، شرک اور توحید کے مابین، اسلام اور کفر کے مابین، عبادت الہ حق اور باطل معبودوں کی عبادت کے بیچ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ رکھا ہے وہ دشمنی کا ہے۔ اور یہ ایک بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس دور میں بھی، یار یہ مسلمان اگر نہ پنگا لیا کریں، مسلمان اگر نہ چھیڑ چھاڑ کیا کریں تو ان کو کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا، پاگل ہوئے ہیں لوگ، خام کا مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پورا اسکول آف تھاٹ ہے یہ وحید الدین خان صاحب اور اس طرح کے کہ جی مسلمان پنگا لیتے ہیں تو ساری ذمہ داری مسلمانوں پہ آتی ہے۔ مسلمان جو ہے نا وہ اگر مطلب کسی کے ساتھ وہ نہ کریں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، پنگے نہ لیں، مطلب
تو لوگ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایک بڑا تھیسس ہے. اچھا یہ ایک عالم ہو گزرے محمد قطب, مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. اچھا وہ اپنی ساری گفتگو کے آخر میں ایک جو بات کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا. اب جب یہ ہو گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ میری بات پر ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ میری بات پر ایمان لانے پر تیار نہیں ہے. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا. تو پھر ایسا ہے کہ تم صبر کرو جب تک اللہ ہمارا تمہارا کوئی فیصلہ نہ کر دے. شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جہاد تو ویسے ہی مشروع نہیں تھا کہ جی جہاد کرنا ہے. تو کہا کہ اللہ مطلب ایک لے آیا دوسرا نہیں لے کر آیا ہے تو چھوڑ دو, اللہ فیصلہ کر دے گا. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مِنْ قَرْيَتِنَا. وہ جو سردار اور چودھری اور وڈیرے تھے بستی کے, تو وہ کہنے لگے کہ شعیب تجھ کو ہم اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا تم سب کو ہماری ملت میں واپس آنا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے. اَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے جو آفر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا پوائنٹ بیان کرے گا, اس کے بعد کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا, اللہ خود تمہارا فیصلہ کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں فیصلہ اللہ کیوں کرے گا, ہم کریں گے اور تم لوگوں کو آنا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے باطل اور حق کے مابین تعلق اگر اہل حق کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو بھی جو باطل پرست ہیں وہ اہل حق کو لازماً مجبور کریں گے. اور ان جنرل جب بھی مطلب ہے کہ لڑائی ہوئی ہے اور ایگریشن ہوئی ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اس میں کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے. اچھا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, بے شک اس میں قتال نہیں ہے لیکن جو ایگریشن ہے اور جو زیادتی ہے وہ کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ ضرور ہے کہ مطلب کہ بت توڑے ہیں, لیکن بت نہ مطلب یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ اس لحاظ سے ایگریشن مطلب ہے کہہ لیجیے کہ بت توڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بھی جو پہلے جو ہے نا وہ دعوت, جو سب سے پہلے جو دعوت دی ہے سورۃ مریم میں اپنے باپ کو, تو اسی نے مطلب ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو وہ کیا ہے کہ مجھ سے تیرا تعلق ختم ہے, وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا, اور مطلب کہ گھر سے نکلنے کا وہ کیا ہے. تو مطلب وہ جو ہے چیز ابراہیم علیہ, ٹھیک ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ ایک بات بنتی ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی باقی انبیاء کے واقعات ہیں تو اس میں یہی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو تم سے تمہارا ایمان ہر حال میں چھینا جائے گا. اچھا ایک تو یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے, فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے سورۃ الکہف جو گائیڈ لائن دیتی ہے وہ یہ ہے کہ باطل اور حق کے مابین رشتے کی نوعیت ہی یہ ہے کہ یا باطل اسلام کو مٹا دے یا اسلام باطل کو مٹا دے. یہ کو ایگزسٹنس نامی شے عملاً دنیا میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کو ایگزسٹنس کا ایک صحیح معنی ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ جس معنی میں کو ایگزسٹنس کی بات باقی لوگ کرتے ہیں تو وہ اگر ہم اس پر تیار بھی ہو جائیں تو وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بات اسی حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کو دو خطرے بیان کیے ہیں اس آیت نے. باطل کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دو خطرے بیان کیے ہیں. کون سے ہیں بھلا؟ یرجموکم, وہ تم کو مار ڈالیں گے, تم کو چھوڑیں گے نہیں. وہ ایک خطرہ یہ ہو گیا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے. اگلا دوسرا کیا ہے؟ او یعیدوکم فی ملتہم, یا جان یا ایمان, یا جان جائے گی یا ایمان جائے گا. یہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سورۃ الکہف کی اس آیت نے آپ کو اتنی بڑی وہ دے دی ہے. اگر آپ توحید پر ہیں اور اگر آپ کے مد مقابل شرک پر ہیں تو پھر آپ طے کر لیجیے یہ آپ کی جان جانی ہے, آپ کا ایمان جانا ہے. اگر قوت ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, جو کہ کیس تھا اس وقت, اب وہ یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا
اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت سارے لوگوں نے پچھلے 100-150 سال سے 200 سال سے شہادتیں پائی ہیں. آپ کو تو ہر ملک میں جس نے بھی اس جدید شرک کے خلاف باطل کے خلاف ہو, بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں ہوئیں, ان کی جانیں گئیں. اچھا تو وہ ہوا ہے. اچھا جی یار یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو آپ کریں گے, حق بولیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے. آپ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, مطلب ایمان کہاں چلا گیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد, آج آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر آپ کے یوتھ کے متعلق آپ کی سب سے بڑی فکر کیا ہے کہ ان کے پاس دین نہیں رہا. ان کا مطلب ہے اچھا تو وہ باطل سارے ہی ہتھ کنڈے اختیار کرے گا جن کے ذریعے سے وہ آپ سے آپ کا دین چھین لے. تو اگر آپ دین نہیں دیتے تو وہ آپ کی جان لے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ جان بچاتے ہیں تو وہ آپ کا ایمان لے لے گا. تو دونوں چیزیں آپ کے لیے تو ظاہر ہے, مطلب جان دینا بھی آسان تو نہیں ہے کہ آپ کی جان چلی جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ وہ اپنی قوم سے وہ ہیں کہ مطلب ان کے ہاتھ ہی نہ آئے. ہم ایک آئسولیشن انہوں نے اختیار کی ہے, ان سے ایک بالکل اپنا راستہ الگ رکھا ہے. اور ان کا جو کل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یا تو جان چلی جائے گی یا پھر ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہمارے ہاتھ سے ضرور چلا جائے گا, وہ چھین کر لے جائیں گے. اچھا یہاں جو ایک اس حوالے سے جو آخری بات ہے اور فتنوں وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے, وہ ہے اس حدیث سے متعلق کہ جس کو کہا ہے کہ آپ کو تو ایک ہے ایمان لانا, ایک ہے ایمان کا مزہ لینا. بالکل دو الگ الگ لیول ہیں. ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان سے بندے کو لطف ملے. اچھا یہ ایگزیکٹلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ ذاق بہن حلاوت الایمان. 3 باتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. حلاوت کسے کہتے ہیں؟ حلوہ ہمارے اردو میں بھی اسی سے ہے. تو حلاوت کا مطلب مٹھاس, میٹھاپن. ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی. تو ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, پھر وہی سٹرگل آپ کا انعام بھی بن جاتی ہے, اس میں آپ کو مزہ آتا ہے. جیسے ہم نے کئی بار وہ دیکھا, یہ موٹا بندہ جو ہے نا وہ اس کو کہا جی ایکزرشن کرو اور مطلب وہ کرو, بیچارہ کر کے ہانپتا ہے, بہت دیر تک تو سٹرگل کرتا ہے, لیکن پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے ورزش میں اور مطلب ایکزرشن میں. کسی دن نہ کرے تو اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے. تو وہی اس کی جو سٹرگل ہے, جو بہت دیر اس نے تکلیف اٹھائی ہے, وہی اس کا ریوارڈ بن جاتا ہے. اچھا یہی معاملہ ایمان کا ہے. ایمان کے شروع میں آپ محنتیں کرتے ہیں, پھر اسی میں آپ کو ایسا لطف آتا ہے. جن لوگوں نے مطلب ہے کہ اسلام کے لیے جانیں دی ہیں, جن لوگوں نے کیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو اس میں کتنا زیادہ لطف آیا اللہ پر قربان ہونے کا. اسی وجہ سے شہید جو ہے نا مطلب ہے وہ تمنا کرے گا کہ اس کو پھر جو ہے نا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جو مزہ تھا وہ اس کو دوبارہ ملے. تو اس وجہ سے یہ جو فرمایا کہ اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا. تو کون سا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو اللہ اور رسول کے ما سوا ہر کسی سے زیادہ عزیز ہو جائے, اس کو ایمان کا مزہ آئے گا. دوسرا کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الرَّجُلَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کسی آدمی سے محبت کرے تو اس محبت کے پیچھے کوئی موٹیو نہ ہو سوائے اللہ کی محبت کے. مطلب اس کے تعلق, اس کے محبتیں جو ہے نا یہ مطلب مادیت کے لیے نہ ہوں, یہ پیسے, یہ فلاں, یہ کام ہو جائے گا, یہ جی اونچے سٹیٹس کا بندہ ہے, مطلب وہ کہتا ہے مطلب یہ کیا, صرف اور صرف میرے جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی خاطر ہوں گی. اور تیسری بات کیا کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد ہے کسی کو حدیث؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, اور وہ اس ناپسند کرے, اس کی جان جاتی ہو, اگر میں تھوڑا زیادہ کھلے انداز کا کروں, اس کی جان جاتی ہو اس بات سے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے. کما یکرہ ان یقذف فی النار, اتنی زیادہ جتنی اس کی اس بات سے جان جاتی ہو کہ اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے.
یعنی آپ کے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ دہتی ہوئی آگ دکھائی دے، لوگوں کو لگتا ہے جی یہ ماشاءاللہ جی کتنا زیادہ اس وقت کی دنیا جو ہے نا سکھ سے ہے، راحت سے ہے، ترقی ہے، مزے ہیں، وہ ہے، اس کو لگے کہ یہ دہتی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ لیول اچیو کرنا ایمان کا کلائمیکس ہے. یہ لیول مطلب ہے کہ وہ مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کافروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی بعض اوقات رال بہ رہی ہوتی ہے. یعنی چائنا کا واحد ریفرنس آپ کے ہاں یہ ہے یار پیسہ بہت ہے، ترقی بہت، کیا بات کہتے ہیں، یہی ریفرنس ہے. وہ جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، وہ جس کا ساری فکریں وہ ہیں جو انبیاء کی فکریں تھیں، وہ جب کسی بھی کافر کو بہت ترقی میں دیکھا، واقعتاً اس کی کار یا اس کے جو ہے نا بہت زیادہ اس کے جو ہے نا وہ طیارے فوجیں، واقعتاً اس کو مرعوب کرے گا. مطلب کوئی ٹھیک ہے چیز ہے، ہم بھی اس کو حاصل کریں گے، وہ کہانی الگ ہے بالکل اور الگ ہے. لیکن یہ بات کہ سب سے پہلا ریفرنس کسی کافر کے بارے میں آئے تو اس کے کپڑے، اس کی کار، اس کی جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ اور اس کی ٹیکنالوجی یہ آئے، یا سب سے پہلے یہ آئے کہ یہ اللہ کا مشرق ہے، یہ جو ہے نا یہ دوزخ کا ایندھن ہے. سب سے پہلا پرومپٹنگ ریفرنس کسی بھی کافر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا ہے. باقی اس کی کار شار ٹھیک ہے بڑی اچھی ہے، وہ مطلب ہم انکار نہیں کر رہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پرائمری ریفرنس کسی کافر کو دیکھنے کا لینے کا کیا ہے اس کے جو ہے نا اس کی ترقی یا اس کا کافر ہونا اور اس کا دوزخ کا ایندھن ہونا. یہ مطلب لٹرلی یہ سب لوگ جو ہیں دوزخ کا ایندھن ہے. اچھا یہ نظر بھی ہماری نہیں جاتی، آخری بات بھی نہیں ہوگی جو کسی کافر قوت کو دیکھنے کے متعلق یہ ہمارے ذہن میں آتی ہو، حالانکہ یہ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو اب یہ ہے وہ دوسرا جو آخری مضمون ہے اس آیت کے اندر. آپ نے دیکھا کتنے سارے ایمان کے اور فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے مضامین اس ایک آیت کے اندر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس پر تو آخری اس میں کیا ہے کہ او یعیدوکم فی ملتہم، جان بچ گئی تو یہ مطلب ہے وہ تم کو اپنی ملت میں لے جا کر چھوڑیں گے، ایمان جائے گا. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہاری ساری جو ہے نا محنت کاوش سب جو ہے نا وہ پھر ضائع چلی گئی. یہ تیسرا پوائنٹ آپ نے جو بتایا یہ ذرا اس کو سم اپ کر دیں پریسائزلی. جو پہلا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو حدیث ہے ہاں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوئیں اس کو ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو اللہ اور اس کو رسول کے ماں سے وہ ہر کسی سے زیادہ عزیز ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس کی محبت ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو کفر میں لوٹ جانے سے اس کی اتنی ہی جان جاتی ہو جتنی کہ اس بات سے اس کی جان جائے کہ اس کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا تو کفر سے اس درجے کی نفرت کرنا، اس درجے کی مزاحمت رکھنا، کفر سے اس درجے میں بندہ جو ہے نا بیزاری رکھتا ہو، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان جو اصحاب کہف کی ایک زندہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تصویر دکھائی ہے اس میں ہمیں یہ نظر آئی ہے. ایک حدیث اور بھی جس میں نظروں کی بات سے ریلیٹڈ بھی ہے ایمان کی علاوت کا. کیا جی؟ ایک حدیث اور بھی ہے جس میں نظروں کی حفاظت سے بھی ایمان کی علاوت کا ذکر ہے کہ اگر نام ہاں جی ہاں وہ الگ سے ہے، اس کا کانٹیکسٹ اور ہے بالکل. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اعثرنا، ہم نے پتہ دلوا دیا، دریافت کروا دیا. یہ عثر یعثر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو دریافت ہو جائے، ڈسکور ہو جائے. یہ ایگزیکٹ ڈسکوری کے معنی میں آتا ہے، عثور کا لفظ آتا ہے. اعثرنا، ہم نے ڈسکور کروا دیا، ہم نے دریافت کروا دیا، علیہم، ان پر، یعنی ان پر قوم کو مطلع کروا دیا. یہ لام تعلیل ہے تاکہ یعلموا، وہ جان لیں. یعلموا، وہ جان لیں. کون جان لیں؟ صحیح تر تفاسیر کے روح سے یہ جاتی ہے ان لوگوں کی طرف جو اس دور کے رہنے والے تھے، ان سے متعلق ہم نے کہا کہ ان میں بحث چل رہی تھی کہ یہ جو بعث بعد الموت ہے یہ حقیقی بھی ہے یا سمبولک ہے.
یہ میٹافورک ہے اور یہ صرف روحانی طور پر ہے، جسمانی طور پر نہیں ہے. تو یہ اس دور کے لوگوں سے متعلق ہے، یہ ضمیر ان کی طرف جاتی ہے. لیعلموا، تاکہ وہ لوگ جان لیں. اگر ہم تھوڑا سا لوز انداز میں مطلب کریں تو ہم کہیں کہ باہر کے لوگ، تاکہ باہر کے لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو پتہ چل جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت. الساعہ کا ویسے معنی کیا ہے؟ گھڑی. یہ اس کو بھی ہم ساعہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خاص گھڑی، خاص آور، جو مطلب آخری گھڑی ہوگی انسانی وجود کی یا کائنات کی. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اذ، جب، یتنازعون، وہ بحث کر رہے تھے. نزاع اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، تنازع ہم بھی بولتے ہیں. تنازع کا مطلب جھگڑا کرنا. اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. اچھا، آپ نے دیکھا اذ ہے تو ہم جھگڑ رہے تھے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تنازعون مضارع ہے، لیکن ہم معنی اس کا ماضی کا کر رہے ہیں اذ کی وجہ سے. بینہم، اپنے آپس میں، امرہم، ان کے معاملے کی. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اپنے بیچ ان کے معاملے کی بحث کر رہے تھے. اچھا، اس کی 2 یا 3 تفسیریں ہوئی ہیں کہ کون کیا جھگڑا کر رہے تھے. ایک جو خاصی مشہور تفسیر ہے وہ ہے کہ جی وہی جھگڑا جو حیات بعد الممات سے متعلق ان میں فلسفیانہ بنیادوں پہ چل رہا تھا. تو یہ ہے جھگڑا. ایک تفسیر اس کی ہوئی اذ یتنازعون بینہم امرہم، جھگڑ رہے تھے. اچھا، دوسری جو تفسیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اب کرنا کیا ہے. تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر نہ کوئی عمارت بنا دی جائے، عمارت بنا دو. ان کی ڈیتھ کے بعد ہو رہی ہے بات، ان کی ڈیتھ کے بعد بات ہو رہی ہے جب وہ دوبارہ جی جی جی. پہلی تفسیر یہ ہوئی ہے کہ یہ وہ جھگڑا تھا جو وہ مر کر جی اٹھنے سے متعلق ان میں ہو رہی تھی اور فلسفے سے متاثر ہو کر وہ کر رہے تھے. اچھا، دوسری تفسیر یہ ہوئی ہے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ اب کرنا کیا ہے، اس پر جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہے. اور جو تیسری تفسیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خود ان اصحاب کہف سے متعلق کیا رائے رکھیں. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مشہور ہے اور جو سیکوینس واقعات کا ہے وہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ان کا کوئی ایپیسوڈ قرآن مجید نے ذکر نہیں. اب یہ جاگے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ بازار جانے سے متعلق ایک بات آ گئی ہے. اس کے بعد اب کچھ قرآن مجید نے اور بیان نہیں کیا ہے. تو اللہ عالم لگتا ہے یہ ہے کہ اس کے بعد بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی دکھانی تھی، ایک اتنا بڑا کرشمہ اللہ رب العزت نے دنیا کو واضح کرنا تھا اور ایمان کی ایک اتنی بڑی فتح ہونی تھی، کیونکہ اس واقعے سے ایک تو وہ اس لمبے جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا، دوسرا ویسے ہی ایمان، آخرت، اس سے متعلق لوگوں کا سارا پرسپیکٹو چینج ہو گیا. تو یہ سارا معاملہ مطلب تو کیونکہ یہ مقصد حاصل ہو گیا ہے تو ویسے اب انہوں نے جی کر کیا کرنا ہے کہ جی وہ آئیں گے اور دوبارہ پھر رہنا شروع کر دیں گے. مطلب وہ جو کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جی کہانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی جب وہ مطلب ریسکیو ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد وہ اپنی بڑی معمول کی زندگی گزار کر دیں. مطلب تو وہ کہانی ایسا نہیں. تو موسٹ آبویسلی جب قرآن مجید نے اس کے بعد ان کا کچھ ذکر نہیں کیا تو مراد یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے جیسے کسی بھی انسان کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو ایسے ان کے حق میں بھی ایسا ہو گیا ہے. اچھا، جو تیسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک بار آئے، بادشاہ بھی چلا گیا، انہوں نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے دور دراز سے بھی آ کر ایک بار تو ان کا مشاہدہ کر لیا. تو یہ مطلب ٹاک آف دا ٹاؤن ایک بار تو ہوگی. اس کے بعد یہ لوگ اندر گئے اور اندر جاتے ہی اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی. تو یہ تیسری تفسیر کی روح سے وہ یہ ہے کہ اب اگر ان کو موت دے دی تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی تو 3 سال، کیا یہ ویسی ہی نیند ہے یا یہ اب فوت ہو گئے ہیں. اب یہ ہے تنازع. اللہ عالم تیسری تفسیر جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی نظر آتی ہے کہ وہ واپس چلے گئے اور اپنی اسی حالت میں چلے گئے جس میں کچھ پتہ نہیں
کہ وہ اب سوئے ہوئے ہیں یا وہ واقعتاً فوت ہو گئے ہیں. اب وہ اپنی ٹمکٹوئیاں مار رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پہلی حالت پر ہو گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ویسے فوت ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سے جو اگلے جملے آ رہے ہیں وہ ہے ربہم اعلم بہم, ان کا رب ہی ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ بات جو ہے نا, ورنہ اگر آپ دوسری تفسیریں کریں تو اس جملے کا قرآن مجید کی کوئی بھی بات ریلیونٹ تو ہو نہیں سکتی, لازماً وہ کچھ چیز ایڈ کرے گی. تو اس سے نہ کچھ ایڈ ہو نہیں رہی. ربہم اعلم بہم یہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہم تیسری تفسیر لیں. وہ یہ ہے کہ لوگ اب کنفیوز ہوئے ہیں کہ کیا سمجھیں کہ اب وہ کس حالت میں ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب ان کو پتہ نہیں چلا تو ان لوگ بولے کہ ابن علیہم بنیانہ ایسے ہیں, کیونکہ وہ غار کے اندر ہے نا, تو غار سے متصل جو ہے نا تم ایک عمارت بنا دو. تو اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو بھی اندر رہیں, اس کے پیچھے جو ہے نا غار کا جو وہ ہے اس کے پیچھے ایک عمارت بن گئی ہے. سوئے ہوئے ہیں تو بھی اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو بھی تو ان کو ان کی غار میں رہنے دو, اس کے باہر تم ایک اپنا ایک عمارت بنا دو. تو یہ پوری آیت کی پوری جو ہے نا سینس کلیئر ہو جاتی ہے اور کوئی بھی شے ریلیونٹ نہیں رہتی. تو اللہ علم تیسری تفسیر سب سے زیادہ قوی بنتی ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ان پر جو ہے نا ایک یعنی غار کے دھانے پر پیچھے ایک تعمیر بنا دو. اب اگلی جو آیا ہے وہ قال الذین غلبوا علی امرہم, یہ اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم, جب وہ ان کے مابین ان کا جھگڑ رہے تھے. فقالوا تو وہ بولے ابنو بنا لو, بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکٹ کرو, علیہم ان کے اوپر بنیانن ایک کنسٹرکشن ایک عمارت. ربہم اعلم بہم ان کا رب بھی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. تو مطلب جو لوگ عمارت بنانے کی تجویز دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب کو ہی پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے اس وقت. اچھا, قال الذین غلبوا علی امرہم, جن لوگوں کا اقتدار تھا, جو لوگ اس کے اوپر جن کا مرضی چلتی تھی, ٹھیک ہے, جو غالب تھے, انہوں نے کہا لنتخذن, ہم تو ضرور اختیار کریں گے, علیہم ان کے اوپر مسجدن ایک عبادت گاہ, ہم تو ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. اچھا, یہ جو ہے مطلب ایک تجویز ہے کہ سمپل کوئی عمارت وغیرہ بنا دی جائے تاکہ غار اس طریقے سے کھلی نہ رہے, ٹھیک ہے, تو اندر وہ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور ادھر جو ہے نا وہ عمارت وغیرہ اس کے دروازے وغیرہ ہوں گے. تو لیکن جو دوسرے تھے جو اصحاب اقتدار تھے انہوں نے کہا بناتے تو ہیں لیکن یہ عبادت گاہ ہوگی. اچھا, اب یہ عبادت گاہ جو ہے ان کے اوپر بنانا, اس سے آپ کو پتہ ہے مزار وغیرہ بنانے کی بہت سارے لوگ دلائل دیتے ہیں. دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اچھا, اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث میں یہ وارد ہوا ہے, اور وارد بھی کب ہوا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں. کہتے ہیں آپ جو ہے نا پریشانی سے کپڑا منہ پہ لیتے تھے پھر ہٹاتے تھے, مطلب بالکل جو آخری وقت میں بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود اور نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا. نبیوں مسجد یہاں پر بھی ہے لنتخذن علیہم مسجدا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. آپ لفظی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی قربت ہے. تو وہ یہ ہے کہ قبر کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے, قبر کو عبادت گاہ بنانا جائز نہیں ہے. اور ہمارے علماء عقیدہ نے یہاں پر یہ باقاعدہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اعتبار اس کا ہوگا جو پہلے تھی, سٹیٹس کو جسے آپ کہتے ہیں. اگر ایک قبر چلی آ رہی تھی, کسی نے آ کر اس پر مسجد بنا دی ہے, تو اس جگہ کا اصل سٹیٹس کیا ہے؟ قبر کا ہے, مسجد گرائی جائے گی, مسجد گرائی جائے گی. اچھا, اگر ایک جگہ مسجد ہے, کسی آدمی نے آ کر مسجد میں قبر بنا دی, تو اس کا اصل سٹیٹس کیا ہے؟ مسجد. یہ قبر گرائی جائے گی. جو شے پہلے ہے اس کا حکم رہے گا,
اور دوسری کو ختم کر دیا جائے گا. قبر پہلے ہے تو مسجد کو گرا دیا جائے گا, مسجد پہلے ہے تو قبر کو گرا دیا جائے گا. لیکن یہ دونوں اکٹھی نہیں چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد بھی ہو وہ قبر بھی ہو. اچھا, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل ثابت ہے. اچھا, اب یہ کہ جی دیکھیں قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے, یعنی قرآن مجید نے ایک تاریخی واقعے کے طور پر کیا ہے کہ اس وقت ان کا اقتدار تھا. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ بیان کیا تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کے لیے, وہ اب کسی حدیث میں تو آیا نہیں ہے کہ یہ رومن سے اور یہ فلاں تھا وہ فلاں تھا. ہم نے وہ تو تاریخی شواہد وغیرہ کو اکٹھا کر کے تو آپ کو ایک جو ہے نا کنسسٹنٹ ایک کہانی مطلب ہے رکھی ہے آپ کے سامنے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ ریلیونٹ بات ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اب صدیوں کے بعد یہ ہوا ہے. اب ان کے دین میں کرپشن آ چکی ہے, یا تو آپ کہیے کہ نہیں آئی ہے, یعنی 350 سال کے بعد, 350 350 سال کے بعد, 450 سال کے بعد تو واقعتاً ان کے اندر بے تحاشا باطل عقائد آ چکے ہوئے تھے. ایسا ہی ہے, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اب وہ کہنے لگے ہوئے تھے. تو یہ وہ زمانہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہت ساری بدعات اور خرافات اور ڈائیورژنز آ چکی ہوئی ہیں. اٹ کوڈ بی ون آف دوز. تو یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ جس پر ہم یہ کہیں جی دلیل مل گئی؟ تو دلیل تو مل گئی اگر ان کے نبیوں نے کیا ہوتا یا کوئی اس طرح کا کیا ہوتا. قرآن مجید نے صرف ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا استحسان بھی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. نہ صرف قرآن گو اس آیت میں ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید ان کو کنڈیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید تو اصل میں صرف ایک تاریخی واقعہ جو ہے نا بیان کر رہا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو معانی ہیں ان کو ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. تو قبروں کے اوپر عبادت گاہیں بنانا نہ صرف یہ کہ ہمارے دین میں نہیں ہے بلکہ ان کے دین میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ان کے دین میں جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان پر لعنتیں کر رہے ہوتے؟ اللہ ان پر لعنتیں کرے, انہوں نے ایسا کیا تھا. تو بھی اگر وہ ان کے حق میں غلط ہی نہیں تھا, برا ہی نہیں تھا, تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوس رہے ہیں, ان پر لعنت فرما رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی تھا, ان کے دین میں یا ان کی شریعت میں بھی ایسا ہی تھا کہ قبروں پر عبادت گاہیں نہیں ہو سکتیں اور عبادت گاہوں کے اوپر قبریں نہیں ہو سکتیں. تو یہ تھی کچھ چیزیں جو ہم نے مطلب اس سے نہیں, یہ کیونکہ کچھ بہت بنیادی قسم کے بیانات تھے سورۃ کہف کے جو مطلب مضمون سے متعلق, اس وجہ سے ہم نے ٹائم زیادہ لیا. آج زیادہ آیتیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم جو ہے وہ آیت نمبر 22 سے چلیں گے اگلے سبق میں. سبحانک اللہم و بحمدک.